کبھی دنیا میں دیکھیں دنیا کی بیسک یہ ہے یہ یوں ہو یہ اب یہ بیسک ہے اب 90% ہے پاکستان کے آپ دیکھیں کوئی یوں ہے کوئی یوں ہے آپ دیکھیں نا کوئی یوں کر کے تو بیسک ہی ہم غلط ہے سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کے آرزو تھی بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں یہ فیض عصام ابن ثابت برنگ ناتے نبی اکرم کمر میں شعر و سخن کی لے میں ادب کے موتی اگل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں جاوید بھائی کرکٹ آپ نے بڑی کھیلی لیکن آپ کے واقعات بڑے مشہور ہوتے ہیں ایک واقعہ ہے آپ کا جس میں آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے یہ پتہ نہیں دوستوں کو پتہ ہے یا نہیں بار بار آپ جو بالر تھا اس سے پوچھ رہے تھے کہ تیرا کمرہ کہاں ہے وہ کیوں پوچھ رہے تھے کہ اس کا کمرہ کہاں ہے اس کے کمرے سے آپ کو کیا لینا دینا تھا ایک تو انڈیا کی بات آپ کرتے ہیں انڈیا میں سیریز ہو رہی تھی اور اس وقت پلان مطلب نا جیسے گواسکر تھا ونساکر تھا یہ سارے ہیں نا ہم مطلب ایک دلیپ دوشی تھا اس کی کافی اکثر فرینڈ بھی تھا دوست بھی تھا تفریح بھی لیتے تھے میچوں میں تو ہم سب ملے ہوئے تھے تو وہ مجھے بال کر رہا تھا ٹانگ سے اب ٹانگ سے کرے جائے میں اس کو پیڈ مارے جاؤں میں سمجھ نہیں آیا میں اس کو بولوں جا کے دلیپ کو اور دوست بھی تھا میں کہوں دلیپ میں نے دنیا میں 2 ہستیاں دیکھی ہیں جو ٹانگ پکڑتی ہیں ایک کتا پکڑتا ہے ایک تو نے پکڑی ہوئی تو مجھے سنیل کے بعد کو پوچھا کیا بولا میں نے یہ بولا میں نے کہا یار میں نے 2 ہستے دیکھے پھر ہو گیا پھر بعد میں تو پھر میں کہہ رہا تو ہم دوست ہوتے تھے میچ کے بعد انڈیا میں بھی جانا ہوتے تھے تو شام کو سب ساتھ ہوتے تھے بیٹھتے تھے گپے مارتے تھے ایک دوسرے کے تو پھر میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اچھا یار چل وہ دلیپ روم نمبر کیا ہے روم نمبر کیا کہ شام کو ملیں گے روم نمبر کیا تو وہ بتائے نا تو سنیل گواسکر اس کو بولے کیا بولتا ہے کہہ رہا یار روم نمبر کہہ رہا بتا دے اس میں کیا تو اس نے کہا کہ ہاں یہ نمبر ہے تو میں نے بولا 2 فلٹر وہاں بھی لے لو وہاں بھی میں ماروں گا تو ہمارے ٹائم میں نا ملال بھائی یہ چیزیں بہت ہوتی تھی اور الحمدللہ میں کرکٹ اس طرح سے کھیلا ہوں. اچھا جاوید بھائی یہ جو آپ لوگوں کے اندر اتنی اچھی کیمسٹری تھی اور آپ ٹائم کے ایرا میں پاکستان نے جتنے بڑے گریٹ کرکٹرز دیکھے ہیں, خیر ابھی بھی 2 اچھے کرکٹرز تھے, خیر انہوں نے تو خیرآباد کہہ دیا ہے,
تو یہ کیسے آپ لوگ کی خوراکیں ڈیفرنٹ تھی؟ آج کل کی کمزوری ہوتی ہے، کیچ نہیں پکڑ پاتے، ہاتھ بال میں آ کے پھر نیچے گر جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ زیادہ اچھی خوراک کھاتے تھے ویسے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کی نا ایک بیسک ہے گی، یہ اچھا جو بھی سن رہے ہیں بچے، ہر لائف میں ہر کام میں ایک بیسک ہے. جو آدمی بیسک سے آتا ہے اور اپنا کے آتا ہے، آپ دیکھیں وہ ہمیشہ اوپر ورلڈ پہ جائے گا. right؟ بالکل. وہ یہ ایک پلر کو آپ اچھے طریقے سے اس طریقے سے بنائیں تو جتنی بڑی بلڈنگ کر لیں کوئی پرابلم نہیں. ہاں. تو ہم یہاں بیسک سے نہیں ہے. اب یہ بچوں کا بھی قصور نہیں ہے یا انوائرمنٹ نہیں ہے. اب کرکٹ کی ہم بات تو کر رہے ہیں کہ بچے نہیں ہے. آپ کے پاس جو بچے کی بیس بیچارے روڈوں پہ اور گلیوں میں کھیل کے آ رہے ہیں، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دنیا کو میچ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. ہم انوائرمنٹ دے نہیں رہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے پاس ہم ہے، کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں ہمارے پاس ہے. دس از یہ دیکھیں اسکول، یونیورسٹیز، کالج پلس گورنمنٹ کہ ان کا کام ہے ٹو گیو دا رائٹ پیٹ. آپ ٹریک تو دیں بچوں کو. اس کے بعد آپ کو پاکستان میں کروڑوں میں سے آپ کو 11 لڑکے چاہیے، کیسے نہیں ملیں گے؟ کیا بات ہے، بالکل. کیا بات ہے، کیا تو بات ہے. جب آپ انوائرمنٹ، تو یہ بیچارے اپنے آپ سے گئے. تو اب یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. جاوید بھائی، بہت سے ہمارے دوستوں نے جب بھی کرکٹ جوائن کی تو کرکٹ کے اندر وہ بڑے بلال بھائی، میں آپ جی تو جی. ٹی وی میں اب یہ دیکھیں، آپ نے کبھی دنیا میں دیکھیں دنیا کی بیسک یہ ہے، یہ یوں ہو، یہ اب یہ بیسک ہے. ہاں. اب 90% ہے. پاکستان کی آپ دیکھیں کوئی یوں ہے کوئی یوں ہے. آپ دیکھیں نا کوئی یوں کر کے ہے. تو بیسک ہی ہم غلط ہے. پاکستان کرکٹ بھائی آپ کو پیسہ ملتا ہے، سمپل ہے، اور بہت ملتا ہے. میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، آپ سے مجھے کام چاہیے، آپ کام دیں، آپ بہت سیکھ اچھی. کے آئیں. بہت اچھے. تو ہمارے ٹائم پہ یہ تھا. حضرت، ہمارے پلیئرز میں یا اپنے کیریئر کو کھیلتے ہوئے یا کیریئر کے آخری ایام میں یا کیریئر کے بعد مذہبی رجحان بہت ہے. نہیں وہ تو دیکھیں لائٹ ہر ایک کے دل میں جل رہی ہے، دیا تو جل رہا ہے. اب یہ کب روشن ہوتا ہے ہے. وہ ٹائم ٹو ٹائم آگے جا کے تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا ایکسپیرینس بتاتا ہے نا. ہاں. آدمی مار کھاتا ہے، کہیں اچھا ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے، پیسے بھی مل جاتے ہیں. یعنی کہ جب ایک پختہ جب ہوتا ہے نا تو لازمی ہوتا ہے تو وہ پھر دیا جلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیا کب جلا آپ کا؟ میرا دیا بچپن سے ہی جلا ہوا تھا. جلا ہوا. اب یہ ہے گھر سے. میں سب بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں ماں باپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کا جو فرض ہے نا آپ نے وہ ادا کرنا ہے. اور وہ ماں باپ کے اوپر جو فرض ہے کہ بچوں کو رائٹ بات پہ لے کر جائے. پیٹ پہ لے کے جائیں. آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا، ورنہ سب سے پہلے ماں باپ سے پوچھا جائے گا. اگر میں خراب بنا ہوں، آپ میرے فادر ہیں، تو میں نے کیا تو آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ آپ جتنے سے زیادہ آپ فرض کر رہے ہیں. سر جاوید بھائی، آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس سے آپ کی کس سے زیادہ اچھی دوستی تھی؟ والد صاحب زیادہ سخت تھے یا اماں زیادہ سخت تھی؟ کون زیادہ سخت تھا؟ نہیں ماشاءاللہ فادر نہیں، مگر جو تربیت ملی ہے نا وہ الحمدللہ میرے علاوہ بھی میرے ماشاءاللہ بھائی بہن جو ہے آج یعنی کہ اتنے تھے. میری مدر یہ نہیں بولتی تھی میاں داد میرا بیٹا ہے، شرم آتی تھی. کیا شرم آتی تھی. سچ کہہ رہے ہیں؟ بھاگتے نام ہوتے نہیں بھاگو پتہ نہیں کیا اتنے وہ ہوتے تھے. آپ نے آج تک میری فیملی کو کبھی بھی میرے ٹی وی یا اس پہ نہیں آئے، وہ آتے ہی نہیں، وہ کہتے نہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے. تو اتنے شائع ہیں، اتنے معصوم اور اتنے سادہ ہے کہ وہ میں اس بات سے میں سے ریلیٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اکثر جو خاندان ہے نا اس عمر کے، میری عمر کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی ماں کو کبھی ماں نہیں کہتے تھے، باجی کہہ کے بلاتے تھے. دادی کو یا نانی کو ماں کہہ کرتے تھے. اور ہم نے یقین کیجئے اپنی زندگی میں کبھی بھی ڈبل بیڈ کا کانسیپٹ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں دیکھا. 2 بستر ہوتے تھے، ایک دیوار کے اس طرف ہوتا تھا، ایک اس طرف. یہ حیا جب تک تھی نا تب تک میاں داد اس ملک میں پیدا بھی ہوتے تھے. جب حیا چلی گئی تو پھر اچھا ایک ہمارے ایک اور جب پاسٹ کی آپ دیکھ لیں گے ماشاءاللہ آج سے 30 40 50 سال پہلے آپ دیکھ لیں ہم ایسے تو نہیں تھے، ایسے نہیں تھے. ورنہ پاکستان ایسا نہیں تھا. وہ کیوں نہیں تھا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے یہ ہماری اپنی پرانی چیزوں کو اپنی دیکھیں ہر آدمی میں 5% 10% پرابلم ہے. اگر 100% میں سے 80% ہم صحیح ہیں، ہم ون آف دا بیسٹ ہوئیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ دنیا اتنی خراب ہو چکی ہے.